بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1079 ہے اور آج سورۃ النحل کی تین آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 77، 78 اور 79۔ چلے سب سے پہلے ان تین آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض غیب آسمانوں اور زمین کا، وما امر الساعہ اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا، الا کلمح البصر مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، او هو اقرب یا بلکہ وہ اس سے بھی قریب تر ہے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے، واللہ اخرجکم اور اللہ ہی نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے السمع والابصار کان اور آنکھ، والافئدہ اور دل، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے، الی الطیر پرندوں کی طرف، مسخرات ان کے تابع فرمان ہیں، فی جو السماء فضائے آسمان میں، ما یمسکہن نہیں روکتا ان کو فضا میں، الا اللہ مگر اللہ ہی، ان فی ذلک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور آسمان و زمین کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں، ان کو اللہ ہی تھامے رکھتا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت ہی نشانیاں ہیں۔ ان تین آیتوں میں رب ذوالجلال نے 7 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، آسمان اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے۔ دوسری بات، قیامت کا آنا یوں ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر ہے۔ تیسری بات، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھی بات، اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا کہ کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ پانچویں بات، اس نے تمہیں آنکھ اور کان اور دل بخشے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ چھٹی بات، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ پرندوں کو کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں۔ ساتھی بات، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ بزرگان محترم، علم غیب کے سلسلے میں یہاں حقیقت یہ بتلائی جا رہی ہے کہ آسمان اور زمین سے متعلق جتنی غیب کی باتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں، غیب کی بعض باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں بتلا دیتے ہیں۔ یہ مضمون دوسری آیتوں میں بھی موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں یوں ہے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے بات فرشتوں سے کہی کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی یہ نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں یوں کہا گیا، انک انت علام الغیوب، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 میں کہا گیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ قیامت کے سلسلے میں یہ حقیقت یہاں بتلائی جا رہی ہے کہ قیامت کا معاملہ بس ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے آنے کا وقت ہوگا جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا علم ہے، اس وقت اچانک قیامت آ جائے گی اور اس قدر جلد یہ قیامت واقع ہوگی جیسے کوئی پلک جھپکتا ہے، بلکہ پلک جھپکنے میں کچھ دیر لگ سکتی ہے، اس سے بھی کم وقت میں قیامت آ پہنچے گی۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 50 میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے، وما امرنا الا واحدہ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔
غیب کے علم کے تذکرے کے فوری بعد قیامت کا تذکرہ فرما کر اس جانب واضح اشارہ کر دیا گیا کہ قیامت کا قائم ہونا بھی غیب کے علم سے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ بات اس لیے کہی جا گئی ہے کہ مکے کے مشرکین زیادہ تر قیامت کے واقع ہونے کے سلسلے میں بحث و تکرار کرتے تھے، اسی لیے یہ بات بتا دی گئی کہ قیامت کا معاملہ ایسا اچانک ہوگا کہ پلک جھپکنے سے کم وقت میں یہ واقع ہوگی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ کہہ کر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اور قیامت کا قائم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد رب ذوالجلال کی قدرت کی کچھ جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں جن کا سلسلہ اسی سورت کی آیت نمبر 81 تک 81 تک چلے گا۔ ان دو آیتوں میں قدرت الہی کی 3 جھلکیاں پیش کی گئی ہیں، باقی اگلے دروس کی 2 آیتوں میں بتلائی جائیں گی۔ قدرت کی ایک جھلکی یہ پیش کی گئی کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان فطری طور پر اس حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی مختلف متعدد چیزوں کی حقیقتوں سے بالکل ناواقف ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ رفتہ اور دھیرے دھیرے اس انسان کو مختلف قسم کے علوم اور فنون سے آشنا کرتے ہیں اور اس انسان کو ایسی عقل عطا فرماتے ہیں جس سے وہ ان چیزوں کی حقیقت کو پا لیتا ہے اور رفتہ رفتہ بھلائی اور برائی میں فرق پیدا کرنے لگتا ہے، نفع اور نقصان کا اس کو علم و احساس ہونے لگتا ہے، اور علم و معرفت کی وہ کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو عطا کی جن کنجیوں سے وہ مختلف قسم کے علوم حاصل کرتا ہے، یعنی سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت۔ اسی ایک جھلکی کو یہاں بیان کیا گیا کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ پروردگار نے تمہارے لیے کان عطا کیے جس سے سنتے ہو، اور آنکھیں عطا کی جس سے تم دیکھتے ہو، اور دل بھی عطا کیے۔ یہ آنکھ اور کان یہ 2 ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے کہ آدمی سنتا ہے کانوں سے مختلف قسم کی باتوں کو، جیسے استاد سے باتیں سنتا ہے، اور پھر جیسے نبی سے ہدایات سنی اور اس سے علم حاصل کیا، اور کتابوں کو پڑھ کر اور آنکھوں سے دیکھ کر اور پڑھ کر علم حاصل کرتا ہے، اور دل جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی ایک اور جھلکی بیان فرمائی، اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، اللہ کے سوا کوئی انہیں روکتا نہیں۔ عقل، شعور اور احساس اور مختلف قسم کے علوم و فنون رکھنے والا انسان کسی سہارے کے بغیر آسمان میں اڑ نہیں سکتا۔ وہ کسی سواری پر بیٹھ کر جا سکتا ہے، جیسے فلائٹ میں جاتا ہے، پیراشوٹ ہوتا ہے اس میں بیٹھ کر جاتا ہے، مشنری کے بغیر راست ایک آدمی اڑتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کو دیکھیے کہ یہ پرندے چھوٹے اور بڑے آسمانوں پر اڑتے ہیں، بلندیوں پر جاتے ہیں، اور پھر رب ذوالجلال اپنی قدرت کی نشانیاں ان ایمان والوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب نشانیوں کو دیکھ کر اس کی قدرت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔